بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی بدکار ساس کا انجام۔ میرا نام زینب ہے۔ میری ماں نے غربت کی وجہ سے میری شادی کم عمری میں ہی کر دی تھی، کیونکہ میرا باپ بہت سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں نے بہت مشکل سے مجھے پالا تھا، اس لیے پہلے ہی رشتے پر مجھے گھر سے چلتا کر دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر میری ساس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میری ساس نے اس کو اپنی بہن سے لے کر پالا تھا۔ پھر میری ساس کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور میرے سسر کی وفات ہو گئی، تو بچپن سے ہی گھر کا سارا خرچ میرا شوہر چلا رہا تھا۔ میرے شوہر کی آمدن اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرا وہ بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ میرا دیور انتہا درجے کا آوارہ اور لوفر لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا، کیونکہ ان کا اپنا خون جو تھا، جبکہ میرا شوہر میری ساس کی نظر میں بس کمانے کی ایک مشین تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر گھر سے کمانے گیا اور شام کو اس کی لاش گھر واپس آئی۔ سڑک سے گزرتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا اور موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میری ساس نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا اور کہا کہ تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب امی جی؟ کہنے لگی پہلے تو تمہارا خرچ تمہارا شوہر اٹھاتا تھا، اب تم خود کماؤ گی اور مجھے بھی کھلاؤ گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا میں کیسے کماؤں گی؟ تو میری ساس نے جواب دیا کہ تمہارے کام کا بندوبست میں کر دوں گی، بس گھر میں بیٹھ کر ہی کمانا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، جہاں پناہ ملے تو بہتر ہے، کچھ نہ کچھ کام دھندہ کر لوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ساس میری سعادت مندی سے بہت خوش ہوئی۔ اگلی شام میں نہا کر باتھ روم سے نکلی تو گھر کے صحن میں 2 مرد بیٹھے تھے، شکل سے جرائم پیشہ اور کپڑوں سے کھاتے پیتے گھر کے لگتے تھے۔ میری ساس ان کی خدمت کاری میں مصروف تھیں، پھلوں اور جوس سے ان کی تواضع ہو رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ لوگ اتنے اہم کیوں ہیں؟ میری ساس تو کسی کو مفت میں مری ہوئی مکھی نہ دے، لیکن یہ حیرانگی جلد ہی ختم ہو گئی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارے کام کا پہلا دن ہے۔ میں نے پوچھا کیسا کام؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا۔ میری ساس مسکرا کر کہنے لگی کہ بہو تم بہت بھولی ہو، یہ جو مرد باہر بیٹھے ہیں تم ان کے ساتھ جاؤ گی، دیکھو صرف ایک رات کے 10,000 وصول کیے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی بند مٹھی میں نیلے نیلے نوٹ دیکھے، میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ میری ساس نے مجھے کون سے کام کا ذکر کیا تھا۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ جسم فروشی تھا۔ مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے نفرت سے کہا مجھے نہیں کرنا یہ گندا کام، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن اپنا جسم فروخت نہیں کروں گی۔ میری ساس ایک دم طیش میں آ گئی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، یہاں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی اور باہر کے لوگ تمہارا جسم نوچ کھائیں گے۔ میں نے بہت احتجاج کیا، لیکن میری ساس نے دونوں مردوں کی مدد سے مجھے کھینچ کر گھر سے نکالا اور کار میں ڈال دیا۔ ایک آدمی نے ڈرائیور سیٹ سنبھالی اور دوسرا مجھے بازو سے پکڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ میں مسلسل اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا تھا، اس نے غریب ہونے کے باوجود مجھے عزت اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی سہولتیں دیں۔ کار ایک رہائشی علاقے میں ایک بڑے بنگلے کی گیٹ پر رکی اور گیٹ کھلنے پر ہم اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کار سے اتار کر دوسری منزل کے ایک کمرے میں لے گئے اور مجھے کہا کہ رات تک تم یہاں آرام کرو، فریج میں پانی اور کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں کوئی چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ ہم نے تمہیں صبح باحفاظت تمہاری ماں کے حوالے کرنا ہے۔ ہم رات کو تمہارے پاس آئیں گے اور اپنی ایک ایک پائی وصول کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آدمی نے میری گال پر چٹکی کاٹی اور کہکا لگا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر کے چلے گئے۔ میں بیڈ پر بیٹھ کے کافی دیر روتی رہی۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ بھلے میں نے غربت میں بچپن گزارا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ عزت سے جینا سکھایا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی۔ تازہ ہوا اندر داخل ہوئی تو میری گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ دیوار سے باہر بہت بڑا درخت تھا، اس کی بڑی بڑی شاخیں کھڑکی تک آئی ہوئی تھیں اور ہوا سے جھوم رہی تھیں۔ میری سوچیں بچپن میں چلی گئیں۔ ہمارے صحن میں ایک بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا، میں اس پر چڑھ کر سارا دن کھیلتی تھی اور اس کی شاخوں سے جھولتی اور کئی بار گرتی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اس درخت پر چڑھ جاتی۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا، مجھے لگا کہ یہ درخت میری عزت بچا سکتا ہے۔ میں نے فوراً کھڑکی تک آئی ہوئی بڑی شاخوں کا جائزہ لیا۔ یہ شاخیں آسانی سے میرا وزن برداشت کر سکتی تھیں۔ میں نے ایک مضبوط شاخ کو پکڑا اور اس کے سہارے میں نیچے لٹک گئی۔ جب میرے پاؤں ایک مضبوط شاخ پر جم گئے تو میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اگلے 5 منٹ میں سڑک پر کھڑی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ تھوڑا ہی آگے مجھے ٹرین کی پٹڑی نظر آئی۔ میں سیدھی چلتی ہوئی ٹرین کی پٹڑی پر پہنچ گئی۔ میں ایک انجانی سمت کی طرف چل پڑی۔ اچانک مجھے پیچھے سے آتی ٹرین کا ہارن سنائی دیا۔ ٹرین ڈرائیور بار بار ہارن دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں زندہ رہی تو جگہ جگہ پر مجھے
جسم کے بھوکے درندے نوچ کھائیں گے اور بار بار مرنے سے بہتر ہے میں ایک ہی بار مر جاؤں۔ میں سر جھکا کر چلتی رہی، موت لمحہ بہ لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس وقت ٹرین شور مچاتی میرے پاس سے گزر گئی۔ جس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مرنے سے بچایا تھا اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور مجھے ایک انجان جگہ پر لے گیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ اس نے مجھے زمین پر گرایا، میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ میں چیختی رہی لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ پورا 1 گھنٹہ اس نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس نے وہ سب کر ڈالا جس کا مجھے ڈر تھا، جس کی وجہ سے میں مرنا چاہتی تھی۔ اچانک ایک آدمی اندر آ گیا۔ اس نے مجھے اس درندے سے بچایا اور مجھے قریبی پولیس اسٹیشن لے گیا۔ میری ساری کہانی سن کر تھانے دار نے کسی کو کال کی تو ایک عورت اور ایک مرد پولیس اسٹیشن آ گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ مجھے کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ میرے جیسی بے سہارا اور ستائی ہوئی لڑکیوں کے تحفظ کا ایک بڑا ادارہ تھا جہاں مجھے باعزت 2 وقت کا کھانا ملنے لگا۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی اور کچھ ہی عرصے بعد اپنے محنت کے بلبوتے پر اس ادارے کی سربراہ بن گئی۔ آج میں اپنی جیسی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیتی ہوں اور ان کی ہمت بنتی ہوں، اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے، اپنے حالات کا مقابلہ کریں کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا اور انسان کی بہتری ہے۔ اور پھر ایک دن سننے میں آیا کہ میری بدکار ساس جو میری زندگی کو جہنم بنانا چاہتی تھی وہ کھانا پکاتے ہوئے جل کے مر گئی اور عبرت کا نشان بن گئی۔ آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔